الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل آدم بالهند واستوحش فنزل جبرائيل فنادى بأذان الله أكبر الله أكبر مرتين أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين. قال آدم لجبريل من محمد؟ قال آخر ولدك من الأنبياء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں نازل ہوئے اور تنہائی کی وجہ سے گھبرائے تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اذان کہی، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ. جب حضرت آدم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنا تو فرمایا کہ یہ محمد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، انبیاء میں آپ کے سب سے آخری بیٹے ہیں، یعنی آپ کے سب سے آخری نبی بیٹے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. یہ کب کی بات ہے؟ جب آدم علیہ السلام ابھی کہاں تھے؟ جی ان کو دنیا میں اتارا گیا. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان ابتدائے عالم میں بھی ہوئی ہے. ایک بات تو حدیث سے یہ پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں جب اتارا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم اذان دیتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے اترنے کے بعد اذان کے کلمات بھی ان کو سنائے اور اتارے. ایک بات. دوسری بات، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اذان کا ایک نفع دفع وحشت بھی ہے. جی آدم علیہ السلام کا جی گھبرایا تو آپ کیا سنتے ہیں؟ ارے بڑے میاں کہتے یار میری بھی کرسی ٹی وی کے قریب کر دے یار. جا رہا ہے بڈھا قبر میں اور کہہ رہا ہے پوتے نواسے کو کہ میری بھی کرسی. دیکھو بڈھے لوگ نیچے سر جھکا رہے ہیں، غلط بات ہے. اللہ سے دل لگائیے، اللہ سے دل لگائیے تاکہ قبر میں آپ کو اللہ وحشت میں نہ ڈالے. تنہائی میں وحشت کا ایک ہی علاج ہے اللہ کا ذکر. آج جمعہ میں بھی آیا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کسی مکان میں جانے سے پہلے کہ کوئی مکان بند ہو 25-50 سال سے گھبراہٹ ہو رہی ہو جانے میں تو یہ کلمات پڑھ دیجئے تو وہاں کی کوئی بھی چیز جب تک کہ آپ وہاں سے چلے نہیں جائیں گے آپ کو تکلیف. تو اللہ کے ایک نام میں کیا ہے؟ انسیت ہے، اطمینان ہے، کیا ہے؟ ہاں سکون ہے. اگر ایک آدمی کو اللہ کے نام سے انس نہیں حاصل ہوا تو اس کو قبر میں کیسے سکون پہنچے گا؟ جی اس لیے اپنے آپ کو خود اللہ کے نام سے مانوس کر لیجیے. کیجیے گا نہیں انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. تو وحشت میں اسی لیے آندھی طوفان بلائیں جو آتی ہیں تو اس وقت کیا دیا جاتا ہے؟ اذان دینا شریعت میں فقہا نے لکھا ہے مشروع ہے تاکہ وہ بلائے ناگہانی جو طوفان یا بارش کی شکل میں آ گئی ہے وہ کیا ہو جائے؟ ٹل جائے.
دیکھو یہ اس کی یہی سی روایت سے ثابت ہوئی بات جی. اور تیسری بات کیا ثابت ہوئی کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی کسی سرزمین پر اتارا تھا. کہاں اتارا تھا؟ ہاں وہ سب ہندوستان ہی تھا، بٹ بٹا کر کے بدل گئے جی. یہ پاکستان، یہ بنگلہ دیش، یہ سری لنکا، منکا پنکا، یہ جتنا ہے سب کیا ہے؟ سب ہندوستان ہے. چلو بابا اب سنو. عن انس فی حدیث طویل مرفوعا قال تبارک و تعالی جعلت امتک هم الاخرون وهم الاولون الى قوله جعلتک اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا الى قوله وجعلتک فاتحا وخاتما. اللہ اکبر. حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی بنا دیے گئے تھے. یہ بحث کئی دنوں سے چل رہی ہے کہ سب سے پہلے نبوت کا تاج اللہ نے کس کو عطا کیا؟ ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، یعنی آپ اول بھی ہیں جس کو روایت میں فاتح کہا گیا. نبوت کا دروازہ کس سے کھلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ختم بھی حضور کو بھیج کے کر دیا گیا. اسی طرح حضور کی امت بھی سب سے آخر میں آئی ہے. ہم آخری امت ہیں اور قیامت کے دن سب سے مقدم ہو جائے گی. واہ بھائی واہ. قیامت میں سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ ہم لوگ. ڈرو مت یار. وہ جنت میں جانے کے بھی کہو گے کہ مولوی صاحب یو گو فرسٹ، وہاں تو کہو گے مولوی صاحب یو گو بیک آئی گو فرسٹ ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں پہلی صف میں نماز پڑھو تو ادھر بیٹھ جاتے دیوار سے. پتہ نہیں کیا مشکل ہوتی کہ مولوی صاحب ہم کو بڑھا دیں گے نماز پڑھانے کے لیے. اور فلم دیکھنے جائیں گے تو اگلی کرسی چاہیے. اللہ کے بندو، اللہ کے گھر میں پہلے صف میں آیا کرو. سنو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مرفوع روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری امت کو میں نے سب سے آخر میں بھیجا. کہو الحمدللہ. اب ہمارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور وہ حساب میں سب سے پہلے ہوگی. یہ بھی کہو الحمدللہ. یہ آئے سب سے بعد میں اور حساب و کتاب ہمارا سب سے پہلے ہو کہ ہم جنت میں انشاءاللہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ چلے جائیں گے. اور میں نے تجھ کو نبیوں میں سب سے پہلے پیدا کیا. اللہ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ سارے نبیوں میں سب سے پہلے میں نے آپ کو اور سب سے آخر میں بھیجا ہے. آپ کو میں نے فاتح یعنی دور نبوت شروع کرنے والا بنایا ہے. فتح کا ترجمہ ہوتا ہے کھولنا. نبوت کا دروازہ کس سے کھلا؟ ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ. اور آپ کو ہی اس کا ختم کرنے والا بنایا ہے. الحمدللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی سے پہلے کوئی نبی نہیں اور ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی نبی نہیں. نہ ذلی نہ بروزی. وہ جو جھوٹا ہے وہ کہتا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت. ہاں. عن سلمان فی حدیث الشفاعہ یاتون محمدا فیقولون یا نبی اللہ انت الذی فتح اللہ بک وختم وغفر لک ما تقدم وما تأخر. سلمان شفاعت کی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ہی وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو شروع کیا تھا اور جن پر نبوت ختم کیا ہے اور آپ کی آئندہ اور گزشتہ سب لغزشیں معاف کر دی ہے. یہ سب خصوصیات کس کی ہے؟ ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی حدیث الاسراء قالوا یا جبرائیل من هذا معك
قال هذا محمد رسول الله خاتم النبيين وارد جبريل إلى أن قال فقال له تبارك وتعالى جعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا وجعلتك فاتحا وخاتما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ معراج کی حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ فرشتوں نے جبرائیل سے دریافت کیا جب کہاں جا رہے تھے؟ معراج میں، آپ کے ساتھ یہ کون ہیں؟ کیونکہ آسمان تو کھول نہیں رہے تھے فرشتے آسمان والے. وہ بولے یعنی جبرائیل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. اب آپ کی دربار الہی میں رسائی ہوئی تو ارشاد ہوا اے محمد میں نے پیدائش کے لحاظ سے آپ کو سب نبیوں سے میں سے پہلے اور بلحاظ بعثت کے سب سے آخر میں بھیجا ہے. نبوت کا شروع کرنے والا اور ختم کرنے والا آپ ہی کو بنایا ہے. میرے خیال سے وقت ہو گیا. یہ بات مکمل ہو گئی یا کٹ گئی؟ بات چلو انشاءاللہ اس کی تشریح اگلے ہفتے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ.